السلام علیکم۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عظمت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن جبکہ ہندوؤں کے لیے منگل کا دن، اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ ناظرین گرامی، فرق صرف اتنا تھا کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتوں، بچوں، مسافروں، بیمار لوگوں اس حکم سے الگ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ نماز فرض نہ ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار کرنا حرام تھا، خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو بحر کلزوم کے کنارے شہریہ میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلیوں کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخرکار ان عقل مندوں نے یہ فیصلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے گڈھے کھود دیے جائیں، گہری نالیاں بنا دی جائیں جن میں مچھلیاں جمع ہو جائیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گھڑوں میں آ جاتی تھی، اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کا شکار نہیں کرتے، اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا ڈالے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ ناظرین گرامی، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسا کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا یا کھا لیا، سب ایک برابر ہے، آج ہی کھائے یا کل کھائے، دوسرے وقت ورزی کا ہفتے کے دن تمہارا شکار کرنا ممنوع ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کے یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا عذاب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بن گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی اور جسموں سے سخت بو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ ہی کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو کو رخسار پر بہتے تھے۔ ان حال پر ان کو 3 روز گزرے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا اسلامی واقعہ۔ امید کرتے ہیں آج کا اسلامی واقعہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے واقعے اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ فی الحال ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔